باب رؤیا ابراہیم وقولہ تعالیٰ فلما بلغ معہ السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ یہ سورۃ صافات کی آیات ہیں۔ تو اس میں اسلما کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ سلما ما امرا بہ۔ سلما کا معنی ہوتا ہے کہ اس نے سونپ دیا، ما امرا بہ اس چیز کی طرف جس کے ساتھ وہ دونوں حکم دیے گئے تھے۔ ان دونوں کو حکم ملا تھا تو دونوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا کہ ہم اللہ کے حکم کے مطابق چلیں گے۔ آپ دیکھیے کہ یہ معاملہ کتنا اہم ہے اور کتنا خطرناک ہے کہ ایک باپ جو ہے وہ اپنے ایسے بیٹے کو جو اس کی زندگی کے اندر اب اس کے مشن کا حصہ دار بنا ہوا ہو، اور اس نے اتنی تکلیفیں بھی اٹھائی ہوں، باپ نے بھی اور بیٹے نے بھی۔ آپ کو یہ علم ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی جو والدہ ہے ہاجرہ، ان کو جو ہے وہ بالکل جب اسماعیل ابھی دودھ پیتے تھے کہ انہیں ایک بالکل بیابان جگہ میں جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا تھا اور اللہ کے سپرد کر کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد پھر وہ جو بیٹا تھا جو زمزم پی پی کر جو ہے وہ بڑا ہوا تھا، اس کے اندر ایک تو باپ کی طرف سے اور ایک اس طرح کی برکت والی چیزیں استعمال کرنے کی وجہ سے، یعنی یہاں تک وہ تیار تھے کہ باپ جو کچھ مجھے ذبح کرنا چاہتے ہیں میں اس کے لیے تیار ہوں۔ حالانکہ خواب انہوں نے نہیں دیکھا، خواب تو دیکھا ان کے باپ نے، اور ان کا باپ نبی تھا۔ ابھی وہ خود اسماعیل جو تھے وہ نبی نہیں تھے، یعنی ابھی عمر چھوٹی تھی، لیکن ویسے اپنے باپ کے مشن کے مطابق چل رہے تھے۔ تو ساری آیتیں جو پڑھی ہیں کذالک نجزی المحسنین، ان آیتوں کو پڑھیے اور اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح معجزانہ طور پر قربانی بھی ہو گئی، ثواب بھی مل گیا، اور اللہ تعالیٰ نے دیا۔ تو اسی لیے فدیناہ بذبح عظیم کہ ایک بہت عظمت والی جو چیز ذبح کی گئی تھی ہم نے اس کا بدلہ دیا ہے۔ یعنی اسماعیل کی قربانی جو ہے یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ علیہ السلام جو ہیں وہ ان کی گردن پر جو ہے وہ چھری چلا دی گئی تھی۔ لوگ تعویلیں کرتے ہیں کہ نہیں چھری ابھی رکھی تھی، بس اللہ نے کہا پورا ہو گیا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ جب یہ دونوں اللہ کے راستے میں ہر قربانی کے لیے تیار تھے، کیا ابراہیم علیہ السلام نے اس کے اندر کوئی کسر چھوڑی ہے؟ جو اللہ کا حکم ملا وہ پورا ہو گیا، اور جو بیٹا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں۔ تو یہ اس کے لیے اور بھی کئی واقعات ہیں کہ کس طرح شیطان نے جو ہے وہ ان کو روکنے کی کوشش کی، اور پھر اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں شیطان کو کنکر مارتے رہے۔ وہ ساری چیزیں یہ بتا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑی قربانی کے ارادے سے جو ہے وہ ایک حکم دیا تھا، اور انہوں نے اس کے حکم کو بجا لانے پر اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو بچا لیا اور فدیہ ہو گیا ایک دمبے کا۔
جس طرح کے بعض تاریخی روایات میں ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر بیان کرتے ہیں وَطَلَّهُ، طَلَّهُ کا ترجمہ یہ مفہوم یہ بیان کیا مجاہد نے کہ وَضَعَ وَجْهَهُ بِالْأَرْضِ، کہ ان کا جو چہرہ ہے وہ رکھا زمین کے ساتھ، یعنی چہرہ جو ہے وہ زمین کے ساتھ رکھا اور چھری جو ہے وہ نیچے سے جو ہے وہ پھیری ہے، اس لیے کہ دونوں ہی جو ہے وہ اس کام کے لیے تیار تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان سے جو ہے وہ بہت بڑی قربانی لی، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان قربانیوں کے بعد وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یہ آیات بھی اتاری کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کے رب نے جو ہے وہ جب ابراہیم کو آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، تو ہر آزمائش میں وہ پورے اترے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آزمائشوں میں پورا اترنے کے بعد کہا کہ تو اب لوگوں کا جو ہے وہ امام ہے، یعنی لوگ تیرے پیچھے لگیں گے۔ اور اللہ نے واقعی ابراہیم کو جو ہے وہ اتنی نیک شہرت دی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے اور اپنی امت کے لیے جو دعا کرتے ہیں، وہ دعا میں جو ہے وہ مثال کس کو ٹھہراتے ہیں؟ ابراہیم اور آل ابراہیم کو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دیکھیے یہاں تشبیہ ہے، اور تشبیہ کے اندر مشبہ بھی جو ہے وہ ابراہیم اور ان کی آل ہے۔ اور اب اہل علم نے سوچا ہے کہ یہاں تقابل کس چیز کے اندر ہو رہا ہے، یعنی آپس میں جو ہو رہا ہے تقابل وہ کس چیز کا ہے؟ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی بات ہے جو حضرت ابراہیم کو حاصل ہے اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل نہیں ہے۔ میں نے اس سلسلے میں جو ہے وہ یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو دینی شہرت ہے نا، دنیا کی امامت، یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو دی ہے۔ دیکھیے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف اس امت کے جو ہے وہ نبی ہیں جو اس وقت جو ہے وہ امت محمدیہ کے نام سے معروف ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی انتظام کر رکھا ہے کہ ہر نبی سے یہ عہد لیا ہے کہ اگر ان کی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو وہ اپنی شریعت چھوڑ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل پیرا ہوں گے۔ تو اس اعتبار سے جو ہے وہ تمام انبیاء بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل ہو گئے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے یہ عہد کر لیا ہے۔ تو باقی یہ بات کہ ان کی زندگی میں جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں کہ نہیں آئے یہ الگ بات ہے، لیکن ان کا عہد جو ہے وہ اس بارے میں پکا ہے۔ اس اعتبار سے تمام انبیاء اور ان کی امتیں جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہیں، اور قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سفارش کریں گے تو وہ سفارش جو ہے وہ تمام نبی اور ان کی امتوں کی طرف سے بھی ہوگی۔ یعنی یہ جو معاملہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، قیامت کے دن یہ واضح ہوگا کہ کس طرح وہ تمام امتوں کو شامل کر کے جو ہے آپ جو ہے وہ ان کی سفارش کریں گے۔ تفصیلی بات تو آپ جانتے ہیں، لیکن میں اس وقت صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کی زیادہ شہرت، زیادہ مقبولیت جو ہے اس سے مقابلہ ہے، اور مقبولیت واقعی ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کی بہت زیادہ ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قربانیاں ہیں جو آپ نے اختیار کی ہیں، اور جس طرح جو ہے وہ آپ سخت ترین حالات سے گزرتے رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس معاملے میں پرواہ نہیں کی، ہر قسم کی سختی جو ہے وہ آپ نے بھی برداشت کی ہے، اور جو آزمائشیں آپ کے ساتھیوں کے ساتھ یا آپ کے ساتھ ہوئی ہیں ان تمام آزمائشوں میں جو ہے وہ پورا اترے ہیں، اور یہ اللہ کی دین ہے۔ تو مجموعی طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تمام انبیاء سے زیادہ مرتبہ رکھتے ہیں، اس لیے آپ نے انکساری کے طور پر تو بہت دفعہ ایسا کہا ہے کہ تاکہ یہ بات جو ہے سامنے آ جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنے بارے میں فخر نہیں کرتے، اسی لیے آپ نے فرمایا نہ سید و ولد آدم ولا فخر،
میں آدم کی اولاد کا جو ہے سردار ہوں، لیکن میں اس پر فخر نہیں کرتا، یعنی فخر جائز نہیں ہے، لیکن ویسے یہ ہے کہ جو فضیلت ملتی ہے اس پر اعتماد ہونا اور اس اعتماد کے حوالے سے پھر اللہ سے مزید مانگنا، یہ جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی کسی نیکی پر جو ہے وہ مطمئن نہ ہو، ہمیشہ اللہ سے مزید مانگتا رہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں یہ وعدہ کر دیا ہے، وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، جو اللہ کی راہ پر پڑھتے ہیں اللہ ان کو کچھ اپنی راہ میں وہ جو پڑے ہوتے ہیں اس سے کچھ زیادہ دیتے ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ اس سے کم نہیں ہوتا، وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کون کون سی نیکیاں جو ہیں وہ اس نیکی کو کرنے کے لیے ابتدا میں کرنی پڑتی ہیں۔ جیسے ابراہیم کو دیکھیے کہ یہ خالی اتنی نیکی نہیں تھی کہ حضرت اسماعیل کی گردن پر جو ہے وہ چھری چلائی ہے، بلکہ اس سے پہلے کتنے حالات ہیں جن کا مقابلہ کرتے کرتے وہ یہاں پہنچے ہیں۔ تو یہ اب دنیا کے اندر ایک مثال بن گئی ہے کہ جو اس طرح کی قربانیاں دے جو ابراہیم علیہ السلام نے قربانیاں دی ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اسی طرح حضرت ابراہیم کے ساتھ اسے شامل کریں گے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نے جو ہے وہ حضرت ابراہیم کو جو ہے وہ اپنا بڑا مانا ہے، اس طرح یہ امت بھی جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ وابستہ ہو جائے گی۔ لیکن جیسے کہ ابراہیم خود جو ہیں وہ بھی سفارش نہیں کریں گے، بلکہ سفارش صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، اس اعتبار سے تمام امتیں جو ہے وہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا جی، یہ تو امام بخاری باہر صورت مثالیں دے دے کر جو ہے آپ نے دیکھا کہ یہ جو دو باب ہے ان کے اندر امام بخاری نے کوئی حدیث بیان نہیں کی۔ امام بخاری کا اصل مقصود جو ہے وہ شریعت کے نکات اجاگر کرنا ہے، اور شریعت کے نکات اگر قرآن کی آیتوں میں زیادہ واضح ہوں تو پھر امام بخاری جو ہے وہ قرآن مجید کی آیتوں پر اکتفا کرتے ہیں، لیکن ویسے بھی اگر قرآن کی آیتیں جو ہے وہ اس پر اکتفا نہ کریں تو پھر کوشش کرتے ہیں کہ کوئی آیت جو ہے وہ کوئی نہ کوئی باب کے بعد جو ہے وہ لے آئیں، تاکہ جو ہے وہ اس عنوان کی جو ہے وہ تاکید ہو جائے۔ اور یہ اصول جو ہے کہ باقاعدہ دنیا کے اندر قربانیاں دینا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ دنیا کا رہنما بننا، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ کے اندر جو ہے وہ شامل کر دیا ہے۔ اور آگے پھر حضرت ابراہیم کو جب یہ نعمت ملی ہے تو کہتے ہیں کہ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے اللہ میری اولاد جو ہے اس کو بھی امامت دے۔ تو جواب یہ دیا کہ قال لا ینال عہد الظالمین، کہ جو میرے اس طرح کے عہد ہیں، جو مرتبے ہیں، یہ ظالموں کو نہیں ملتے۔ مطلب ہے کہ جو لوگ ابراہیم علیہ السلام کے رستے سے ہٹ گئے ہیں ان کو ایسے رستے نہیں ملتے، لیکن جو ابراہیم علیہ السلام کے رستے پر پڑے ہوں ان کو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت کچھ دیتے ہیں، جیسے کہ حضرت موسیٰ، عیسیٰ، داؤد، اور اسی طرح جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمام کی فضیلتیں جو ہیں وہ ایک اعتبار سے حضرت ابراہیم کو حاصل ہیں کہ یہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں۔ چلیے جی، اب اگلا عنوان ہے باب التواطؤ علی الرؤیا۔ تواطی جو ہے وہ ایسی مختلف چیزوں کو کہتے ہیں کہ وہ آپس میں قریب قریب ہوں۔ جیسے آپ دیکھیے نا کہ رنگ ہوتا ہے، تو اس کے اندر جو ہے وہ بعض رنگ جو ہیں وہ بعض رنگوں کے قریب ہوتے ہیں، تو اس کو عربی زبان میں تواطؤ کہا جاتا ہے، یعنی ایسی موافقت جو جوہر کے اندر تو موافقت ہو، لیکن یہ ہے کہ جو اس کا درجہ جو ہے اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ تو اسی لیے جو ہے وہ یہاں امام بخاری نے اس عنوان سے یہ وعدے کرنا ہے کہ اگر کئی لوگوں کو جو ہے وہ ایک جیسا خواب آئے تو یہ ظاہر ہے کہ اس کے اندر کئی لوگ شریک ہو جاتے ہیں،
اور یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض چیزیں جو ہے وہ شریعت کے طور پر اس طرح نافذ کی ہیں کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خواب نہیں آیا. جیسے کہ اذان کے بارے میں آپ نے کوئی علامت مقرر کرنی تھی اعلان کے لیے، نماز کے اعلان کے لیے، تو آپ کے ساتھ جب صحابہ کا مشورہ ہوا، کسی نے کہہ دیا جی کہ آپ وہ بنا لیں جو یہودیوں کے پاس بوک ہوتا ہے، اسی طرح جو ہے وہ عیسائیوں کے پاس بھی کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے، تو آپ جو ہے ایسی کوئی چیز جو ہے وہ اس کو بنا لے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ اذان نہیں بنایا، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب سنے ان میں ایک عبداللہ بن عبد ربی ہی ہے، اس کا خواب، اور ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خواب. ان دونوں کو ایک جیسا خواب آیا تھا اور اس میں یہی کلمے تھے اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خواب کو جو ہے وہ اختیار کر لیا. ان کے خواب کو اختیار کر کے اب وہ ہمارے لیے شریعت بن گئی ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی چیز کو اختیار کرتے ہیں تو ہمارے لیے وہ شریعت ہوتی ہے. اور خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں آپ کے سامنے بالخصوص اگر کوئی چیز آ جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس پر انکار نہ کریں، وہ ہمارے لیے شریعت بن جائے گی. باب التواطؤ علی الرؤیا، خوابوں کے اوپر جو ہے باہمی موافقت ہونا. لفظ ترجمہ اس کا موافقت ہی ہم کریں گے، لیکن میں نے آپ کو ویسے بتایا کہ تواطی کے اندر یہ ضروری نہیں ہوتا کہ تمام جو ہے وہ ایک ہی طرح کا رنگ ہو. ایک رنگ ہے تو کہیں کسی کو گہرا ہو کوئی ہلکا ہو، اس کو بھی تواطی کہتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. حدثنا یحییٰ بن بکیر حدثنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب عن سالم ابن عبداللہ عن ابن عمر رضی اللہ عنہ. یہ حضرت سالم جو ہیں یہ عبداللہ بن عمر کے بیٹے ہیں اور اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں. روایت یہ ہے کہ انا اناسا اروہا لیلۃ القدر، کئی لوگوں کو جو ہے وہ خواب دیکھا انہوں نے لیلۃ القدر کے بارے میں، اور جو خواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیے گئے ان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ 23 تاریخ سے لے کر 29 تاریخ تک جو خواب ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور کچھ خواب جو ہیں وہ آپ نے ان 10 دنوں کے اندر، رمضان کے آخری 10 دنوں کے اندر جو آپ نے دیکھا ہے، کچھ خواب وہ بھی ہیں. تو اب صورتحال یہ ہے کہ جو ایک اضافہ ہوتا ہے تو اس اضافے کو جب کہ وہ صحیح روایت سے ثابت ہو تو اس اضافے کو جو ہے فن حدیث کی روح سے جو ہے وہ مانا جاتا ہے. لیکن ایک بات جو ہے وہ فقہی اصولوں میں یہ بھی شامل ہے جس کو خاص طور پر جو ہے وہ ابن حزم نے اختیار کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جب اس کی کم و بیش تعداد ہو تو اس کے اندر جو تعداد جو ہے متفقہ ہو اس کو جو ہے وہ کہہ دینا یہی ٹھیک ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کچھ لوگوں کو یہ خواب دکھایا گیا کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ آخری 7 جو دن ہیں ان کے اندر ہے، اور اسی طرح بعض لوگوں کو یہ خواب دکھایا گیا کہ یہ جو آخری عشرہ ہے اس کے اندر ہے. تو النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التمسوها فی السبع الاواخر. تو اس سال جب آپ نے یہ بات کی ہے تو اس وقت آپ نے جو محنت کی تھی، کوشش کی تھی لیلۃ القدر پانے کی، وہ آپ نے 23 سے شروع کی تھی. تو اس لیے اس سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ 7 دنوں کے اندر جو ہے وہ آپ لیلۃ القدر کو تلاش کریں، چونکہ 21 تاریخ تو گزر چکی تھی. ویسے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خواب ایسا ہے جو
21 تاریخ کو جو ہے وہ آپ نے دیکھا تھا، اور آپ نے خواب میں یہ دیکھا تھا کہ آپ کیچڑ کے اندر جو ہے وہ سجدہ کر رہے ہیں۔ تو یہ جو آپ نے خواب دیکھا تھا، اس خواب کی روح سے جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواب جو ہے پورا ہو گیا، اور وہ جو خواب آپ کے لیے پورا ہوا وہ 21ویں رات کو جو ہے وہ لیلۃ القدر کے بارے میں ہوا۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ حدیث کے اندر 21ویں رات کی لیلۃ القدر بھی ہوئی ہے، تو اس لیے تلاش کرنی ہے۔ تو یہ جو یہاں 7 کی بات ہے نا، وہ اس وجہ سے کہ اس وقت 7 دن باقی رہ گئے تھے۔ آپ نے شروع کیا ہے 23 کو، تو 23 کی رات آپ نے یہ آپ کو پتہ ہے نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ بھی شامل ہو گئے تھے۔ اللہ تیرا شکر ہے۔ میں نے 2 مفہوم جو ہیں وہ بیان کیے ہیں۔ ایک مفہوم میں نے یہ بیان کیا ہے کہ زیادۃ الثقۃ مقبولۃ، یہ فن حدیث کا اصول ہے، اور اس کے اندر یہ بھی ہے کہ فقہ جو ہوتی ہے چونکہ وہ خاص حالات پہ ہوتی ہے، اس کا خاص حالات پر اطلاق ہوتا ہے، تو اس سے جو فقہ نکلی ہے نا وہ یہ نکلی ہے کہ جب آپ نے 23 تاریخ کو جو ہے وہ یہ شروع کیا تھا، اور آپ کے پیچھے صحابہ کی ایک جماعت جو ہے وہ بھی کھڑی ہو گئی تھی، اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے وہ 25 کو کیا، تو 25 کو جو ہے وہ آپ کا اتنا لمبا قیام تھا کہ تقریباً آدھی رات، جو 23 والی رات تھی اس میں تقریباً آپ نے تہائی حصہ رات جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ نماز پڑھائی ہے، اور 25 کو پھر آپ نے آدھی رات، اور جو 27ویں ہے اس کے اندر آپ نے صرف سحری کا جو ہے وہ موقع دیا ہے، ورنہ آپ نے جو ہے وہ پوری رات ہی تقریباً قیام کیا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 29ویں رات کو باہر نکلے ہی نہیں، تو صحابہ انتظار کرتے رہے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہیں نکلے، انہوں نے بار صورت اپنی اپنی نمازیں پڑھنی شروع کر دیں، اور نمازیں پڑھتے رہے۔ پھر وہ جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہی نہیں، تو صبح کی نماز کے بعد آپ نے فرمایا کہ تمہارا شوق دیکھ کر مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو ہمارے لیے فرض نہ کر دیں، واجب نہ کر دیں، اس لیے میں نے آج رات جو ہے وہ باہر نہیں نکلا کہ یہ ثواب کا کام ہے، یہ کہیں واجب نہ ہو جائے۔ تو اب یہاں آپ کا جو لفظ ہے نا التمسوہا فی السبع الاواخر، اس روایت کے اندر جو ہے وہ خاص صورتحال ہے جو آپ نے خود قیام کیا تھا۔ باقی جو ہے وہ 10 دن وہ روایتیں بھی چونکہ زیادۃ الثقۃ مقبولۃ ان کے تحت وہ بھی ہم تسلیم کرتے ہیں۔ باب رؤیا اہل السجون والفساد والشرک۔ اب امام بخاری نے یہ پہلو بیان کیا ہے کہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ گناہگار بگڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، جن کو جو ہے وہ سزا بھی ملتی ہے اس بگڑنے کی۔ تو اہل السجون کا معنی جو قید خانے ہیں ان کے اندر، اور فساد سے مراد وہ ہیں جو لوگ زمین میں فساد کرتے ہیں، اس لیے کہ جو جرائم ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ زمین کے اندر فساد پھیلتا ہے۔ اور شرک جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ مشرک بھی ہوتے ہیں، تو خواب ان کا بھی سچا ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے امام بخاری نے پہلے جو ہے قرآن مجید کی آیتیں جو ہیں وہ ذکر کی ہیں۔ اللہ، سورۃ یوسف کی یہ آیتیں ہیں 36 سے لے کر 50 تک۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ مِنْ بَعْدِ۔ کیسے جی پڑھیے ذرا، ماشاء اللہ، ہاں جی،
قال لا یاتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتاویلہ قبل ان یاتیکما ذلک مما علمنی ربی انی ترکت ملۃ قوم لا یؤمنون وانی ترکت ملۃ قوم لا یؤمنون بالآخرۃ وہم بہ کافرون۔ یہ آیتیں آگے بھی پڑھتے جائیے تو اس کے اندر جو ہے وہ ان خواب دیکھنے والوں کا بیان ہے جو سزا یافتہ تھے۔ ظاہر ہے کہ یوسف علیہ السلام جو تھے وہ تو پرہیزگار تھے اللہ کی طرف سے، لیکن ان کو جو ہے وہ جرائم کی وجہ سے جو ہے وہ سزا ملی ہوئی تھی، اور ایک آدمی جو تھا اس کے بارے میں جرم ثابت نہ ہوا، اس لیے اسے تو بادشاہ نے دوبارہ اپنے ان خادموں میں شامل کر دیا، اس لیے کہ بادشاہ لوگوں کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی انہیں زہر نہ دے، تو عام طور پر جو ہے وہ جو زہر انہیں دیے جاتے ہیں وہ جو ان کے خادم ہوتے ہیں ان کے ساتھ میل ملاقات کر کے جو ہے وہ ان کو زہر دیے جاتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے جو ہے وہ ایک آدمی جو تھا وہ اس معاملے میں پاک تھا، جب اس کو رہائی ملی ہے تو بادشاہ نے اسے دوبارہ رکھ لیا کیونکہ یہ بری آدمی ہے، اور جو دوسرا تھا اس نے یہ حرکت کی تھی زہر دینے والی، تو اس لیے اس کی سزا جو ہے وہ موت کی صورت میں جو ہے وہ اسے دی گئی۔ امام بخاری نے تقریباً اس کے بارے میں جو ہے وہ بہت لمبی گفتگو کی ہے، ویسے اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ودخل معه السجن فتیان قال احدهما انی ارانی آسر خمرا وقال الآخر انی ارانی احمل فوق راسی خبزا تاکل الطیر منه نبئنا بتاویلہ انا نراک من المحسنین قال لا یاتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتاویلہ قبل ان یاتیکما ذالکما مما علمنی ربی انی ترکت ملۃ قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون واتبعت ملۃ آبائی ابراہیم واسحاق ویعقوب ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا واما الآخر فیسلب فتاکل الطیر من رأسہ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان وقال للذی ظن انہ ناج منہم اذکرنی عند ربک فانساہ الشیطان ذکر ربہ فلبث فی السجن بضع سنین۔ اچھا جی، اس کے بعد پھر امام بخاری نے کہا ہے کہ یہاں تک ارجع الی ربک، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آگے اس کے وقال الملک انی ارا سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر یابسات یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرون قالوا اضغاث احلام وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امۃ انا انبئکم بتأویلہ فارسلون یوسف ایھا الصدیق افتنا فی سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون قال تزرعون سبع سنین دأبا فما حصدتم فذروه فی سنبلہ الا قلیلا مما تأکلون ثم یأتی من بعد ذلک سبع شداد یأکلن ما قدمتم لہن الا قلیلا مما تحسنون ثم یأتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس وفیہ یاسرون وقال الملک ائتونی بہ۔ یہ ساری
جو ہے وہ دو ساتھیوں کی خوابیں، ان کی تعبیر، اور تعبیر سے پہلے جو ان کو جو ہے وہ خاص طور پر توحید کا سبق دیا اور انہیں مواحد آپ نے بنایا۔ یہ ٹھیک ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ اس نے جرم نہیں کیا تھا، اس کو تو خیر بری ہو گئے، لیکن جس نے جرم کیا تھا توبہ اس نے بھی کر دی تھی۔ لیکن جو شخص توبہ کر لے، دنیا کے اندر جن جرائم کی سزا مقرر ہے اسے جو ہے وہ سزا دنیا میں دی جائے گی۔ مثال کے طور پر اب ایک شخص کسی کو قتل کر دیتا ہے اور قتل کرنے کے بعد پھر وہ توبہ کرتا ہے، تو اگر یہ توبہ کرے گا تو اس کو جو ہے وہ دنیا میں تو قصاص اس سے لیا جائے گا، اور یہ اگر توبہ بھی کر لے پھر بھی اس سے قصاص جو ہے وہ لیا جائے گا۔ تو ہاں، بعض چیزیں ایسی ہیں کہ توبہ کی صورت میں جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ بغاوت ہے۔ بغاوت جو ہے، اگر انسان جو ہے کسی حکومت کے خلاف بغاوت کریں اور بغاوت کے اندر پھر وہ تابع ہو جائیں حکومت کے، تو ان کا جو گناہ ہے وہ معاف ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا جی، ویسے تو آپ لوگوں کو تو ضرورت نہیں ہے کہ میں اس کا ترجمہ کروں، لیکن مجھے بعض عزیزوں کا میرے ساتھ رابطہ ہے جو دور دور تک اسے دیکھتے ہیں، اور ان کے اندر ایسے بچے بھی شامل ہیں جو عالم دین نہیں ہیں، اس لیے میں اس کا جو ہے نا موٹا موٹا ترجمہ جو ہے وہ کر دیتا ہوں۔ تو جی، بدخل معه السجن فتیان، حضرت یوسف کے ساتھ جو ہے وہ دو نوجوان جو ہیں وہ بھی قید خانہ میں داخل ہوئے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ بیان کیا اپنا خواب۔ قال احدہما انی ارانی آصر خمرہ، ایک نے تو اپنا خواب یہ بیان کیا کہ میں جو ہے وہ شراب نچوڑ رہا ہوں، چونکہ اس وقت جو ہے وہ شراب حرام نہیں تھی، یا اگر حرام بھی ہو تو صورتحال تو یہ ہے نا کہ بادشاہ کی خدمت کرنی تھی، ایسے لوگ جو ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن اس نے بات توبہ کر لی تھی جیسے کہ حالات ملتے ہیں۔ وقال الآخر انی ارانی احمل فوق راسی خبزا، اور دوسرے نے کہا کہ میں اپنے سر پر جو ہے وہ روٹیاں رکھے ہوئے ہوں، اور پرندے آ رہے ہیں اور وہ اوپر سے روٹیاں جو ہے وہ اچک کر لے جا رہے ہیں۔ تو اب دونوں نے کہا کہ ہمیں آپ اس کی تعبیر بتائیں۔ تعبیر ہوتی ہے، انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو جو ہے وہ نیک لوگوں میں سے دیکھ رہے ہیں، یعنی آپ کا جو حلیہ ہے اور آپ کے جو معاملے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ نیک لوگوں کے سے معاملے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اچھا تم ایسا کرو کہ میں تمہیں خواب کی تعبیر بتاؤں گا، لیکن مجھے تھوڑا سا وقت دو تاکہ میں اس کے بارے میں صحیح تعبیر جو ہے وہ سوچ لوں۔ تو اس لیے خواب کی تعبیر بعض دفعہ فوری نہیں ذہن میں آتی، تو انہوں نے جو ہے وہ ان سے وقت مانگا، کہا ہمارا جب کھانا آئے گا نا تو کھانے سے پہلے میں تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا۔ تو جیسے کہ جو آدمی قیدی ہوتے ہیں ان کو کھانا دیا جاتا ہے، تو انہوں نے اس دوران میں جو ہے وہ ان کو شرک کے بارے میں جو ہے وہ ڈرایا اور ان کو توحید کا سبق دیا۔ تو آگے اس بات کا ذکر ہے، ایک تو انہوں نے کہا کہ یہ جو کچھ میں آپ کو تعبیر بتا رہا ہوں یہ اصل میں کوئی میرا کمال نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی میرے ساتھ خاص دین ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو جو ہے وہ تعبیر جو ہے وہ دکھاتے ہیں یا ایسی صورتیں دکھاتے ہیں تو وہ لوگ نیک ہوتے ہیں۔ یہ الحمدللہ مجھے یہ بات یاد ہے، میں نے گزشتہ روز آپ کو یہ بتایا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے جو ہے وہ 3 بار دیکھا ہے، اور ایک بار میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کی شکل جو ہے وہ میرے جو
حافظ اسماعیل روپڑی، ان کے کافی مشابہ تھی۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ دیکھا تھا، لیکن میں اس وقت بچہ تھا۔ تو بہر صورت مجھے اللہ تعالیٰ نے جدھر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تھے، میں نے دیکھا کہ اس جگہ سے لے کر اس جگہ تک جو ہے وہ اللہ نے وقف کرا دیا اس جگہ۔ تو اس طرح سے یہ برکت پڑی ہے، اور آج ماشاءاللہ یہاں آپ جو علمی کام کر رہے ہیں، آپ دیکھیے کہ دین پڑھنا پڑھانا ہے، دین سیکھنا سکھانا ہے، تو اس کا تو فائدہ الحمدللہ یہ ہو رہا ہے۔ اور باقی جو ہے وہ آپ پڑھیں گے تو میں جو چیز پڑھنی ہے میں اس کو جو ہے وہ یہاں بیان نہیں کرتا، لیکن ترجمہ اس کا میں کر دیتا ہوں کہ انہوں نے صرف یہ بتایا کہ یہ اصل میں میرا کوئی اپنا کمال نہیں، یہ اللہ کی دین ہے، اور میں نے جو ہے جو ایسے لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور وہ آخرت کے ساتھ بھی کفر کرنے والے ہیں، میں نے ان کا رستہ جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے، یعنی میں نے خود توحید کا رستہ جو ہے وہ اختیار کیا ہے۔ واتبعت ملت آبائی، اور یہ جو ہے یہ میرے باپ دادا کا طریقہ ہے۔ ملت کا لفظ جو ہے وہ ایک اجتماعی طریقے کے لیے، یہ انسانی زندگی کے جو اجتماعی معاملات ہیں نا، ان کے بارے میں لفظ ملت استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں امام راغب نے اپنی مفردات کے اندر بیان کیا ہے کہ یہ ایک تو ملت کی نسبت جو ہے وہ اللہ کی طرف نہیں ہوتی، اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی ایک عمل ہو نیک تو اس کے طرف بھی ملت کی نسبت نہیں ہوتی۔ جیسے ہم کہہ دیں کہ الصلاۃ و ملت، نماز جو ہے یہ ملت ہے، نہیں، اس کی طرف بھی اس کی نسبت نہیں ہوتی، یہ اصل میں اجتماعی حالت۔ اور ملت کا جو اصل مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ آج کل تو خیر نئی سے نئی چیزیں آ گئی ہیں، پہلے یہ راکھ جو ہے نا، راکھ، گرم راکھ کے اندر جو ہے وہ کئی چیزیں جو ہے وہ ڈال دیتے تھے، تو جو چیزیں ڈالتے وہ جو ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ بھوپل ہو جاتی، اس کو کہتے ہیں بھوپل۔ بھوپل کا معنی یہ ہے کہ ساری اکٹھی جو ہے وہ پک جاتی، جیسے بینگن ہے، یہ بھی آلو بھی ہے، شکرکندی بھی ہے، اس طرح کی چیزیں۔ تو جیسے جیسے وہ تیار کی جاتی ہیں، لیکن ان کی جو تیاری ہوتی ہے نا وہ زیادہ بھاپ سے ہوتی ہے۔ تو بھاپ جو ہوتی ہے وہ آگ سے بھی جو ہے وہ 5 گنا زیادہ تیز ہوتی ہے کم از کم، یہ نہیں، آگ جو ہے وہ اگر 100 سینٹی میٹر ہو، 100 سینٹی گریڈ ہو تو بھاپ جو ہے وہ 500 سینٹی گریڈ ہوتی ہے۔ تو اب یہ یہاں لفظ ملت استعمال ہوا ہے۔ ملت کا مفہوم ہوتا ہے اجتماعیات، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے۔ تو اس لیے ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے تو حامل ہیں، لیکن اس سے مراد وہ اجتماعی صورتیں ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کے لیے اختیار کی ہیں۔ اور چونکہ حضرت یوسف جو ہیں وہ حضرت اسحاق کی اولاد میں سے ہیں، یعنی حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے تو یہ نہیں ہے، تو اس لیے انہوں نے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہوئے ابراہیم کا ذکر کیا ہے، اسحاق کا ذکر کیا ہے، اور یعقوب کا ذکر کیا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف کی نیکی بیان کرتے ہوئے ایک بات جو ہے وہ بڑی ایسی کہی جو واقعی آپ فرماتے ہیں کہ یہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں، چلیے میں آگے ترجمہ کر دیتا ہوں تو یہ بات خود آ جائے گی۔ تو ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمارے یہ لائق نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرائیں۔ ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، یہ ہمارے اوپر اللہ کا فضل ہے اور لوگوں پر بھی اللہ کا فضل ہے، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ یہ اللہ کی نعمتیں جو ہوتی ہیں ان کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے میرے قیدی ساتھیوں، کیا متفرق رب جو ہیں وہ کئی رب ہوں، کوئی چیز دیتا ہو، کوئی چیز دیتا ہو، اس سے بہتر نہیں کہ ایک رب ہو اور سب کے سب جو ہے وہ اسی سے لیں۔ تو کہا کہ کیا مختلف رب جو ہیں وہ بہتر ہیں، یا ایک اللہ جو ایک تنہا ہو
اور اس کے اندر پوری طاقت موجود ہو کہ وہ قہر کے ساتھ بھی جو ہے وہ کسی سے کام کروا سکے۔ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، اور اللہ کے اوپر جو ہے وہ اسلام لائے ہیں جو آسمان اور زمین کی ساری مخلوق ہے، خواہ وہ خوشی سے ایمان لائیں یا زبردستی ایمان لائیں۔ تو اس میں یہی بیان کیا ہے کہ جہاں تک اللہ کی قدرت ہے اس کے ٹھہرنے والا نہیں اور اس کا کوئی مقابلہ کر نہیں سکتا۔ جنہوں نے دعویٰ کیا ہے جیسے کہ فرعون تھا یا جو ہے وہ نمرود تھا، تو ان کے دعوے جو ہے وہ دنیا کے اندر ہی باطل ہو گئے تھے، لیکن میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ قدرت کا مقابلہ کسی کا بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھی تقدیر نہیں بتائی، اور تقدیر کا علم جو ہے وہ انبیاء کو جو ہے وہ اللہ کے بتانے سے ہوتا ہے۔ ہاں یہ چیز ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو چیز شریعت ہے جس کا اجر ملتا ہے، جس کے ساتھ انسان جو ہے وہ دوبارہ جنت کا مستحق بنتا ہے، تو وہ چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بتائی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں جو ہے وہ اللہ کے فرشتے اللہ نے بطور مشینری استعمال کیے ہیں، اس لیے فرشتے جو کام کرتے ہیں وہ اللہ کی طاقت سے کرتے ہیں، اس لیے ان کا طاقت میں اللہ سے کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اور نبی جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہوتے ہیں، سب سے بڑی خوبی ان کے اندر بندگی کی ہوتی ہے، اس اعتبار سے ان کی نیکی جو ہے وہ بندگی، ان کی نیکی کی وجہ سے انہیں جو ہے وہ بہت سی چیزیں ملتی ہیں۔ جیسے معراج کے بارے میں دو جگہ جو ہے وہ خاص طور پر میں قرآن مجید میں حوالہ دینا چاہتا ہوں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو جو ہے وہ مسجد حرام سے لے کر اور مسجد اقصی جو ہے جس کے ارد گرد اللہ نے برکتیں ڈالی ہیں، اس لیے کہ شام کا علاقہ وہاں بہت پھل وغیرہ پیدا ہوتے ہیں، تو اس لیے یہ برکت والا علاقہ ہے، تو کہا کہ راتوں رات جو ہے وہ یہاں سے لے کر وہاں تک آپ چلے گئے، تو اس کو بولتے ہیں اسراء۔ اور اس کے بعد جو بیت المقدس سے آگے معراج میں آپ نے دیکھا ہے اس کو بولتے ہیں معراج۔ تو معراج کا لفظ بول کر اسراء بھی اس کے اندر شامل کر لیتے ہیں۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے یہ چیزیں دکھائی گئی ہیں۔ اور میں نے جو ہے وہ ایک حدیث گزر چکی ہے پیچھے، لیکن اسی طرف میں ذرا اشارہ کرتا ہوں۔ اس کے اندر عام طور پر تو جس میں لفظ ہے کہ جب راوی نے یہ بیان کیا تو آخر میں یہ لفظ بھی ہے کہ بصر عینی و سمع اذنی، یعنی میری آنکھ نے اس کو دیکھا ہے اور میرے کان نے اس کو سنا ہے۔ تو وہ جو اس وقت بات تھی نا، ہاں جی ماشاءاللہ مفتی صاحب گل کتنے سی، چلو یہ پیچھے گزر چکی ہے ویسے، کہ ابو حمید ساعدی، تو ابو حمید ساعدی جو ہے نا عام طور پر جو ہے یہ ترجمہ کیا گیا ہے کہ ابو حمید ساعدی نے کہا ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ ابو حمید ساعدی کے علاوہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی بن سکتی ہے، اس لیے کہ بصر عینی و سمع اذنی یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ خود ایسی چیزیں دیکھتے ہیں، اور لیکن اس کے میں نے دو مفاہیم بیان کیے تھے۔ ایک جو ہے وہ ابو حمید ساعدی کہتے ہیں کہ میری آنکھوں نے یہ دیکھا، اور اسی طرح جو ہے وہ میرے کانوں نے سنا، اور ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی اگر یہ نسبت ہو جائے تو انشاءاللہ اس کی کسی وقت تحقیق کر کے میں آپ کو بتا دوں گا۔ فی الحال جو میرے سامنے جو ہے وہ دونوں صورتیں ہیں۔ اچھا جی، ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ تم جو ہو اللہ کے علاوہ تم نے کچھ نام رکھ لیے ہیں اپنے پاس ہے، جیسے کہ عزا، جو عزت دیتا ہے وہ عزا ہے، تو اس طرح جو ہے وہ جیسے کہ وہ لنا العزا ولا عزا لکم، اور اس کا جواب جو ہے وہ جنگ احد کے موقع پر حضرت عمر نے کیا دیا تھا، اللہ مولانا ولا مولا لکم۔
تمہاری تو عزت جو ہے وہ اس بت سے ہے، اور ہمارا جو ہے دوست ہے وہ اللہ ہے، اور تمہارے لیے وہ اللہ دوست نہیں ہے۔ اچھا جی، ان الحکم الا للہ، اصل جو فیصلہ ہے نا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ کسی نبی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ انبیاء کو جو ہے وہ جو بات دی جاتی ہے وہ شریعت دی جاتی ہے، اور فرشتوں کو جو ہے وہ تقدیری کاموں میں بھی اللہ نے شامل کیا، جیسے کہ یہ اسرائیل ہے تو یہ ہماری جان قبض کرتا ہے، یہ جو ہے تقدیری کام ہے جان قبض کرنے کا۔ اس طرح اور فرشتوں کی ڈیوٹیاں بھی لگی ہوئی ہیں، جیسے کہ حضرت جبرائیل آئے اور آن کر انہوں نے حضرت مریم کے ساتھ ایک معاملہ کیا، یہ بھی اللہ کی طرف سے انہیں جو ہے وہ اختیار ملا تھا یا طاقت ملی تھی۔ اسی لیے قرآن کی قراتیں بھی دو طرح کی ہیں کہ فتمثل لہا بشرا سویا، قال انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا۔ روایت حفص میں تو یہ ہے لأہب لک، تاکہ میں تمہیں جو ہے وہ ایک پاکیزہ لڑکا جو ہے وہ دوں، لیکن دیگر قراتوں میں جو ہے وہ یہ بھی موجود ہے لیہب لک غلاما زکیا، تو یہاں کا جو فائل ہے پھر اللہ بنتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں ایک پاک بیٹا دے۔ تو کہنے کا مقصد اصل میں یہ ہے کہ فرشتے جو کام کرتے ہیں وہ اللہ کی طاقت سے کرتے ہیں، اس لیے ان کا اپنا کوئی اس میں کمال نہیں ہوتا۔ نہیں، اللہ کی طرف منسوب بھی ہوتا ہے، کبھی ان کی طرف بھی ہو جاتا ہے، جیسے یہاں جبرائیل کی طرف منسوب ہوا ہے، اللہ کی طرف بھی منسوب ہو جاتا ہے، ہاں ان کی طرف بھی ہو جاتا ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں۔ تو اچھا جی، اب اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہی تمہارا مضبوط دین ہے، اور اکثر لوگ جو ہیں وہ اس کا علم نہیں رکھتے۔ اے میرے ساتھیوں، تم میں سے ایک جو ہے وہ اپنے جو ہے نا آقا کو، رب سے مراد آقا ہے، وہ اس اپنے آقا کو جو ہے وہ شراب پلائے گا، اور دوسرا جو ہے وہ اس کو سولی دی جائے گی، فتاکل الطیر من راسہ، اور پرندے جو ہیں وہ اس کے سر سے جو ہے وہ سر کو کھائیں گے، یعنی پھاڑ کر پرندے جو ہیں وہ سر کو بھی کھاتے ہیں۔ خاص طور پر اس میں جو مغز ہوتا ہے نا وہ بھی ایک مرغوب چیز ہے۔ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، فیصلہ کر دیا گیا ہے جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو، اس کا جو ہے وہ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب کی حالت ایسی ہوتی ہے جیسے کہ ایک پرندہ جو ہے نا تو اس کے پنجے میں کوئی چیز ہو، اور جب کوئی سمجھدار شخص جو ہے وہ خواب کی تعبیر کر دیتا ہے، اگر تعبیر صحیح نہ بھی ہو تو پھر بھی وہ خواب بیان کرنے سے جو ہے وہ ایسے جیسے کہ پرندے نے وہ چیز چھوڑ دی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ خواب برا بیان کرنے سے منع کیا ہے، اور اچھا خواب جو ہے وہ اس لیے کہا ہے کہ اس کی اگر تعبیر ہو تو اچھی ہو۔ اور یہ بھی اگر پوچھنا چاہیے تو ان لوگوں سے پوچھنا چاہیے جو یا دین کے عالم ہوں، اور یا یہ ہے کہ وہ خیر خواہ ہو۔ دشمنوں کو جو ہے وہ اچھے خواب نہیں بیانے چاہیے، جیسے کہ سورۃ یوسف کے اندر موجود ہے کہ باپ نے جب یوسف کا خواب دیکھا تو کہا کہ یہ خواب تمہارا جو ہے یہ انشاءاللہ یہ خواب ایسا ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ بہت سے انعامات دیں گے، لیکن لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے بھائیوں پر اس خواب کو بیان نہ کرنا، اس لیے کہ بھائی ان کے ساتھ جو ہے وہ معاشرت رکھتے تھے، ان کے خیر خواہ نہیں تھے، تو اس لیے کہا بھائیوں کو بیان نہ کرنا۔ تو یہ اچھا جی، وقال للذی ظن انہ ناج منہ اذکرنی عند ربک، اور جس نے جو ہے وہ جسے خواب کی صورت میں جو ہے وہ اب اس کا گمان بن گیا تھا، اصل میں ظن جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں رجحان کے، یعنی جو بات آپ کو بتائی جائے تو آپ کا رجحان یہ ہو کہ بات جو ہے وہ سچی ہے، تو رجحان ہو، اور رجحان بڑھتے 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 یقین کی حالت میں پہنچ جاتا ہے۔ تو اس لیے ظن وہ چیز ہوتی ہے کہ قرائن اور دلائل کے ذریعہ سے وہ چیز جو ہے وہ ایک خاص مقام کو حاصل کر لے۔ تو اسی لیے جو ہے وہ ہم قیامت پر ایمان لاتے ہیں، اس کے لیے لفظ یظنون ٹھیک ہے، اس لیے کہ ہم باقاعدہ ایک
گمان بڑھتے بڑھتے جو ہے وہ یقین کی حالت میں ترجمہ ہم کرتے ہیں یقین. تو اسی طرح جو ہے وہ یہاں خواب کی جو تعبیر تھی اس کے بارے میں جو ہے اسے اب گمان ہی تھا کہ جو یوسف علیہ السلام نے بیان کیا ہے وہ ٹھیک بیان کیا ہے، لیکن یوسف علیہ السلام نے یہ بھی بیان کر دیا کہ جو تم پوچھ رہے ہو اب اس کا فیصلہ ہو چکا ہے، یعنی تعبیر واقعہ ہو چکی ہے. اب وہ یہ ہے کہ کب پوری ہوتی ہے یہ بات الگ ہے. اچھا، اب جس کو نجات مل رہی تھی تو ان کے بارے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اپنے آقا کے پاس جو ہے وہ میرا ذکر کرنا. تو اب دیکھیے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام نے جو ہے وہ ایک آدمی سے جو ہے وہ اس معاملے میں مدد چاہی. تو اب فانساہ الشیطان و ذکر ربہ، اس شخص کو جو ہے یہ بات بھول ہی گئی، شیطان نے اسے بھلا دیا کہ وہ اپنے آقا سے اس کا ذکر کرے. تو اب یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ سزا لمبی ہو گئی. فلبث فی السجن بضع سنین، کئی سال تک جو ہے وہ پھر مزید قید خانے میں رہے. اس کے بعد پھر ایسا ہوا کہ بادشاہ کو ایک خواب آیا، اور اس خواب کے اندر بھی اب بادشاہ کوئی دیندار تو نہیں لگتا، لیکن اس نے دیکھا کہ 7 جو ہے موٹی تازی گائیں ہیں اور 7 جو ہیں وہ گائیں دبلی پتلی ہیں. تو یہ جو دبلی پتلی گائیں ہیں نا یہ موٹی گاؤں کو کھا رہی ہیں. تو جن چیزوں کو جو ہے وہ کھا رہی ہیں اس کے اندر بھی 7 سنبلات خضر و اخر یابسات. تو یہ جو ایک جو ہے اس خواب کا حصہ یہ بھی ہے کہ میں نے 7 جو ہیں وہ سبز چیزیں دیکھیں اور میں نے 7 جو ہے وہ خشک چیزیں بھی دیکھیں. تو یہ بادشاہ کا خواب تھا. تو بادشاہ نے کہا کہ مجھے اس خواب کی حقیقت بتاؤ، افتونی فی رؤیا ان کنتم للرؤیا تعبرون. تو فتوے کے معنی جو ہیں وہ حقیقت تلاش کرنے کے ہوتے ہیں، اس لیے فقہ الواقعہ جو ہے وہ اس کے اندر بڑی اہمیت رکھتی ہے. اگر آپ فقہ الواقعہ کو اڑا دیں تو فتویٰ رہتا ہی نہیں، وہ پھر فقہ بن جاتی ہے. قالوا اضغاث احلام، انہوں نے کہا جی کہ یہ تو پراگندہ خیالات ہیں، کوئی خواب جو ہے وہ یہ خواب سچ نہیں ہے آپ کا. ہم تو ایسی خوابوں کو نہیں تعبیر کر سکتے جس طرح کا خواب آپ کو آیا ہے. تو جو نجات پا گیا تھا اس کو کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ علم ہوا کہ اوہو مجھے تو یوسف نے جو ہے وہ بتایا تھا تو میں تو بھول ہی گیا ہوں بادشاہ سے ذکر کرنا. تو وَدَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، یہ وَدَّكَرَ جو ہے باب افتعال کے اندر جو ہے وہ 4 حرف دال جو ہے وہ زال رے اور زے، اگر یہ 4 لفظ جو ہیں اس کے فے کلمے میں ہوں تو وہ جو ہے وہ دال سے بدل جاتے ہیں، چاروں تے دال سے بدل جاتی ہے. تو یہاں جو ہے وہ کیونکہ زال ان 4 میں شامل ہے تو جو زال ہے وہ دال بن گئی. اِذْذَكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ. اچھا جی، تو امتن جو ہے اس کا معنی یہ ہے کہ ایک بھرپور جو چیز ہوتی ہے اس کو امت کہتے ہیں. تو اس نے ایک کافی وقت کے بعد جو ہے وہ اسے یاد آیا کہ مجھے یوسف نے یہ کہا تھا. تو وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو اس کی خبر لا دیتا ہوں کہ اس کی تعبیر کیا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے. تو مجھے جو ہے وہ اس کی اجازت دو کہ میں جیل خانہ جا سکوں. فارسلون یعنی مجھے جیل خانہ بھیج دو. یہاں تو جیل خانے میں خواب کی تعبیر پوچھنے گیا تھا نا. یوسف ایھا الصدیق افتنا، اب یوسف کو خطاب کر کے انہیں کہتا ہے میرے دوست افتنا فی سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف و سبع سنبلات خضر و اخر یابسات. یہ جو ایک خواب دیکھا ہے کہ 7 دبلی گائیں جو ہیں وہ 7 موٹی گاؤں کو کھا رہی ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ جو خشک جو ہیں وہ ہوتی ہیں نا پودے ان کو جو ہے وہ سبز پودوں کو وہ کھا رہے ہیں. تو
اس طرح سے جو ہے وہ بادشاہ کو خواب آیا ہے، اس کی تعبیر بتائیے۔ تو آپ جو ہے مجھے بتائیے، میں انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ اب جو جاؤں گا نا تو جا کر جو ہے وہ لوگوں کو بتاؤں گا، تو وہ جان لیں گے کہ تمہارے بارے میں بھی یہ بات ہو جائے گی، جو میں بھول گیا ہوں میں آپ جا کے سفارش کروں گا۔ قال تذرعون سبع سنین دابا، تو وہ یوسف علیہ السلام نے تعبیر اس کی یہ کی کہ 7 سال جو ہے ایسے آئیں گے جس کے اندر جو ہے وہ بڑے اچھے تمہارے گزریں گے 7 سال۔ فما حسدتم فذروہ فی سنبلہ، تم نے یہ کرنا ہے کہ جو ان 7 سالوں میں پیداوار ہو ان کو جو ہے وہ سٹے میں رہنے دینا ہے، سٹے سے باہر نہیں نکالنا۔ یہ جو ہے سٹا کہیں تو آپ کو میں بتاؤں کہ یہ تو اللہ کا شکر ہے، عام جو جب آپ کوئی چیز جو ہے وہ سٹے سے نکال لیں تو وہ خراب ہو جاتی ہے، اسی طرح جب تک چھلکا موجود ہوتا ہے چیز بچی رہتی ہے، اور اگر چھلکا اتار دیں چیز خراب ہو جاتی ہے۔ تو اب یہی بات جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے بتائی کہ 7 سال تک تم نے وہ جتنی تم نے کھانی ہے وہ تو ٹھیک ہے تیار کر کے کھا لو، باقی جو بچے تو وہ 7 سال جو ہے وہ تم نے کاٹ کے سٹے رکھ دینے ہیں۔ کیوں؟ یہ الا قلیلا مما تاکلون تو آ گیا نا کہ فذروہ فی سنبلہ، سٹے میں رکھو، الا قلیلا مما تاکلون، وہ چیز جو تھوڑی تم کھا چکے ہو اب جو ہے وہ صرف وہ چیز جو ہے وہ سٹوں سے نکال لو۔ ثم یاتی من بعد ذلک سبع شداد یاکلن ما قدمتم لہن، پھر اس کے بعد 7 سال آئیں گے سخت، یاکلن ما قدمتم لہن الا قلیلا مما تحسنون، وہ سارے کچھ جو ہے وہ کھا جائیں گے، اور تمہارے پاس جو تم نے بچا کے رکھا ہوا ہے وہ تھوڑا سا ہی رہ جائے گا، اگرچہ بچا کے تو انہوں نے رکھا ہوا ہے لیکن ظاہر ہے جو چیز ذخیرہ ہوتی ہے وہ اتنی تو نہیں ہوتی کہ انسان جو ہے وہ کھلا استعمال کر سکے۔ لیکن اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ 1 سال لائیں گے، اور 1 سال ایسا لائیں گے کہ اس کے اندر لوگوں کی جو مرادیں پوری ہوں گی، یعنی مطلب انہیں بہت زیادہ جو ہے وہ بارش ہوگی اور بہت زیادہ پیداوار ہوگی۔ اچھا، یہاں جو ہے وہ وقال الملک ائتونی بہ، جب اس نے پھر جا کے بادشاہ کو بتایا تو بادشاہ نے کہا کہ اس کو میرے پاس لاؤ۔ فلما جاءہ الرسول قال ارجع الی ربک فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن ان ربی بکیدہن علیم۔ تو اب یوسف علیہ السلام کو چونکہ پہلے آزمائش آ گئی تھی، انہوں نے جو ہے وہ سفارش کروائی تھی اپنی، تو اس وقت جب بادشاہ نے کہا نا اسے لے کر آؤ، تو اب جب ان کے پاس جو ہے وہ آیا وہی پیغام لانے والا، قال ارجع الی ربک، تو پیغام دینے والا جب آیا تو اس کو کہتے ہیں کہ جاؤ اپنے آقا کے پاس تم چلے جاؤ۔ پہلے میرا یہ معاملہ صاف ہونا چاہیے کہ جن عورتوں نے عشق کے مقابلے میں اس طرح پاگل ہو گئی تھیں کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، ان ربی بکیدہن علیم، میرا رب جو ہے ان کا جو مکر تھا اس سے جو ہے وہ پوری طرح واقف ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جن عورتوں نے جو ہے وہ ایک دعوت میں چھریاں جو ہیں ان سے پھل کاٹنے کی بجائے اپنے ہاتھوں کو زخمی کر لیا تھا، وہ یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ اس کا ذکر کر رہے ہیں، اور ایک جو عشق ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ ایک اصول بتا رہے ہیں۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ قد شغفہا حبا، تو جس کو جو ہے وہ کچھ تعلق قائم ہو جاتا ہے نا عشق کے سلسلے میں، پھر وہ اصل میں سب سے پہلے جو اعتراض کرنے والے ہیں وہ وہی ہوتے ہیں جن کے اندر جو ہے وہ عشق چھپا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اب یہاں جو ہے وہ ساری عورتوں کو شامل کر دیا ہے، حالانکہ تھی تو ایک عورت زلیخا، لیکن باقی عورتوں کو شامل کیا کہ یہ ساری عشق کے مرض میں مبتلا ہے۔ تو کہا پہلے میری صفائی دو۔ اب یہاں جو ہے وہ صفائی کی بات کی ہے، تو یہاں مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو ہے وہ یاد آ رہی تھی کہ آپ نے فرمایا کہ جس طرح یوسف کو جو ہے وہ آیا تھا نا بلانے کے لیے، اور یوسف نے کہا تھا کہ
جو ہے وہ پہلے میری صفائی ہونی چاہیے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یوسف کتنے صابر تھے, اگر میرے ساتھ یہ معاملہ ہوتا تو میں جو ہے وہ صبر نہ کرتا. تو یہ آپ نے انکساری کے طور پر یہ چیزیں بیان کی ہیں, اور بڑی آپ بیان کیا کرتے تھے تاکہ یوسف بھی جو ہے وہ رسول نہیں ہے. اس طرح لا اقول انا خیر من یونس ابن متہ, جو میں یونس بن متہ, یہ حضرت یونس کا نام ہے, تو میں نہیں کہتا میں ان سے بہتر ہوں. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کسی خاص نام دے کر مقابلے سے. لیکن ایسے انبیاء کی تعریفیں کی ہے, جیسے موسیٰ علیہ السلام کی بھی تعریف کی تھی کہ میں جو ہے وہ قیامت کے دن سب سے پہلے میں اٹھوں گا, لیکن جب میں اٹھوں گا تو دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے عرش کا پایا پکڑ کر جو ہے وہ اس وقت پکار رہے ہوں گے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انبیاء کے مقابلے میں ہمیشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ انکساری سے کام لیتے اور ان کی تعریفیں بیان کرتے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جزوی تعریف سے جو ہے وہ کسی کی کلی تعریف بن جاتی ہے. آپ نے پیچھے جو مسئلہ پڑھا تھا نا کہ ایک جو ہے وہ خواب جو ہے وہ 46واں حصہ ہے, تو اس کے اندر جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نبوت تو 46 حصوں میں تقسیم ہوگی, لیکن اس کا ایک حصہ جو ہے وہ نبوت نہیں ہوگی. وہ جو ہے وہ نبوت کی طرح سچی ہوگی, لیکن ایک حصہ جو ہے وہ اس کی نبوت نہیں ہوگی, بلکہ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ شریعت کے منافی نہ ہو. اگر شریعت کے منافی ہو تو پھر نہیں کام ہو سکتا. ہاں نبی جو ہے اس کو اگر ایسا خواب آ جائے جو بظاہر شریعت کے منافی ہو, تو وہ اس کی چونکہ وہی ہوتی ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کو جو خواب آیا, ظاہر ہے اپنے بیٹے کو قتل کرنا جائز تو نہیں ہے, لیکن ان کو جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے اسماعیل کو ذبح کرنے کے بارے میں. تو ان کی جو بات ہے نا وہ شریعت میں تو نہیں تھی, لیکن خواب میں انہوں نے دیکھی. نبی کا خواب جو ہے وہ وہی ہوتا ہے, اور اسی لیے جو ہے وہ حضرت اسماعیل نے انہیں یہ کہا ہے کہ میرے باپ کا صدق تر روئی نہیں, یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے کہ تو نے خواب ابراہیم سچ کر دکھایا ہے. اور ہم اسی طرح جو ہے وہ نیکی کرنے والوں کو جو ہے وہ جزا دیتے ہیں. تو اب میں جو ہے وہ وقت کافی ہو رہا ہے, اس لیے یہیں تک جو ہے وہ بات چھوڑتا ہوں. تو باقی انشاءاللہ تعالیٰ پھر کل سے ہی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ توفیق دے.